ومن کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جانتے ہو کس کے لیے یہ آیت؟ عمار کے لیے. عمار کی کون سی ادا خدا کو پسند آئی کہ علی کی شان میں قصیدہ، قرآن علی، اولاد علی، شیعیان علی کا قصیدہ پڑھتا ہے. اللہم صل علی محمد وآلہ. آپ کی مکتب پر، مکتب تشیع پر، مکتب اہل بیت پر بڑا اعتراض تقیہ کا ہے کہ یہ تقیہ کرتے ہیں. اس پہ اعتراض ہے. تقیہ مذموم ہو گیا، برا ہو گیا. یہاں قرآن مدحت بیان کر رہا ہے عمار کی کس بات پر؟ جو تمہاری نظر میں سب سے برا ہے. عمار کا تقیہ. تقیہ میں عمار نے کیا کیا ہے؟ جو عمار زبان پہ لائے، ابھی میں زبان پہ نہیں لاتا، آپ سب کو معلوم ہے. اس دنیا میں کوئی اچھا کام ظاہر اچھا نہیں ہے. ظاہر جو زبان پہ ہے وہ اچھا نہیں ہے. جنہوں نے زبان سے سنا اور ان کو لگا اس کے دل میں بھی یہی بات ہے، ان کے لحاظ سے بھی یہ عمل اچھا نہیں تھا. آج کے مسلمانوں کو بھی یہ عمل اچھا نہیں لگتا ہے. ہے عجیب بات، عجیب ہے کہ ان مشرکین کو جو عمار کو ٹارچر کر رہے تھے اور عمار کو تقیہ پر مجبور کر رہے تھے، جب عمار تقیہ کرے تو وہی عمار کی مذمت بھی کرے. یہ تقیہ کرتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ وہی مشرکین عمار کی مذمت بھی کریں. بھائی تمہاری دہشت گردی کی وجہ سے، فکری دہشت گردی کی وجہ سے تم جو آزادی عقیدہ نہیں دے رہے، تم کسی کو آزادی عقیدہ دینے کے قائل نہیں ہو، اس سے عقیدہ سلب کر رہے ہو، اس کا ایمان سلب کر رہے ہو، دہشت گردی کے ذریعے اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہو، طاقت کے ذریعے اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہو. مقابل میں یہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تقیہ کرے گا. یہ تقیہ غلط ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا وقلبہ مطمئن بالایمان. عمار نے ظاہراً اگرچہ کلمات کفر ادا کیے لیکن اس کا قلب مطمئن تھا. یہ مطمئن قلب چاہیے. زبان پہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. زبان پہ منفی ہو یا مثبت ہو، قلب مثبت چاہیے. ہم سب کے لیے بھی ہے نا. اس کا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے. ہماری زبان پہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہوں، دل اہل بیت کے ساتھ نہ ہو. زبان پر ولایت ہو، عمل میں کوئی ولایت نہ ہو. ولایت کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت. ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں ہوں، میں ہوں ہی نہیں. میری کوئی عقل بھی نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، میرا کوئی شعور بھی نہیں ہے. میری عقل بھی تو ہے، میرا شعور بھی تو ہے، میرا ارادہ بھی تو ہے. میں تیرا عبد محض ہوں. یہ ولایت ہے. زبانی ولایت تو یہ نہیں ہے. عملی ولایت من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ان عمار ملئ ایمانا من قرنہ الى قدمہ واختلط الایمان بدمہ ولحمہ. یہ معصوم کا کلام ہے، رسول خدا کا کلام ہے. اگر میں آپ تک اپنا میسج پہنچا سکا ہوں، اگر میں آپ کو قلب سمجھا سکا ہوں، اگر میں آپ کو ایمان سمجھا سکا ہوں. قلب میں نے کہا ہے مجرد ہے، ایمان مجرد ہے. ایمان تو مادہ نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے سب کو، اس کو سمجھانے کی بات نہیں ہے. ایمان کوئی ٹینجیبل چیز تو نہیں ہے، فزیکل چیز تو نہیں ہے، مجرد ہے. مجرد اور مادہ مکس نہیں ہو سکتا ہے. جو چیز مجرد ہو وہ مادے کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتی. رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ عمار ایمان سے بھرا ہوا ہے، سرتا پا ایمان ہے. اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں جو کہ کیا ہیں؟ مادی ہیں. یہ اختلط بالایمان، یہ ایمان کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہیں. اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کہ عمار کا ظاہری جسم بھی سارا کا سارا قلب ہے.
عمار کا ظاہری جسم بھی. میسج کیا ہے کہ تمہارا باطن تو قلب ہے ہی ہے، انسان الہی ہے ہی ہے، تمہارا ظاہر بھی، تمہارا جسم بھی معنوی ہو سکتا ہے، عمار کی طرح کا ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوا جب عمار روتے ہوئے آئے؟ افسوس تو عمار کو بھی تھا کہ میری زبان پہ کیا جاری ہوا. روتے ہوئے آئے رسول خدا کے پاس، رسول خدا کے پاس آئے. جب یہ قصیدہ نازل ہوا، آیت نازل ہوئی عمار کے بارے میں، رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ ان عادوا عدتم، ان عادوا فعد، اگر یہ دوبارہ ایسا کریں تم دوبارہ ایسا ہی کر لینا. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ تقیہ کر لیا بس ختم، اور تقیہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تمہارا یہ عمل اللہ کو پسند آیا ہے. اللہ کو کیا پسند آیا تھا؟ کفریہ کلام نہیں، اللہ کو وہ قلب پسند آیا تھا. یہ یاسر کا بیٹا ہے، یہ سمیہ کا بیٹا ہے، جن دونوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں، جنہوں نے کفریہ کلام زبان پہ جو لے کر نہیں آئے ہیں. وہ ان کا مرتبہ الگ ہے، یا عمار کا مرتبہ الگ ہے. عمار کو صرف یہ مرتبہ نہیں ملا، عمار کو یہ مرتبہ بھی ملا کہ اس شخص کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی. لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن عمار سے سمجھ میں آیا کہ قاتل عمار فئہ باغیہ ہے. کم مقام نہیں ہے، یہ تنزل ہے. البتہ یہ تنزل ہے. کسی نے کہا کہ اب جب عمار کو مارا اور دیکھ رہا ہوں کہ لشکر علی میں عمار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ساتھ حق ہے. کیا حق علی کے ساتھ ہے؟ تو اس نے کہا چلو امیر المومنین سے جا کے خود پوچھ لیتے ہیں. کہا میں اگر اسے امیر المومنین مانتا تو شک میں کہاں ہوتا. یہ تنزل ہے اس امت کی. یہ امت اتنی گر گئی کہ اس نے علی کو نہیں پہچانا، اور گرنے کی وجہ قلب، وہ عناد جو علی سے تھا، وہ جو ان کے بزرگوں کو علی نے قتل کیا تھا، جو ان کی عزت کو علی نے خاک میں ملایا تھا، اس عناد کی وجہ سے، قلب میں اس عناد کی وجہ سے قول رسول سمجھ میں نہیں آ رہا علی مع الحق والحق مع علی. عمار نظر آ رہا ہے، عمار صحابی ہے. دیکھو عمار کس طرح ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنین کفار کو اپنا اولیاء نہیں بناتے. من دون المؤمنین، مومن مومن کا دوست ہوتا ہے، مومن کا سرپرست، مومن کا ولی صرف مومن ہی ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، جو کافر کو ولی بنائے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آپ موجودہ دنیا میں دیکھ لیں کون کس کو ولی بنا رہا ہے، اور ولی کا جو معنی کر لیں یہاں پہ الا ان تتقوا منهم تقاتا. ایک صرف وجہ ہے، آپ ان کو ولی نہیں بنا سکتے، لیکن ان سے رابطے رکھ سکتے ہیں. نہیں رکھ سکتے، رابطے رکھ سکتے ہیں. آپ کو ظاہری دوست بنانا پڑتا ہے، ظاہری دوست بنا لیں. رواداری میں آپ نے مل کر رہنا ہے، ان کے ساتھ آپ ان کے بڑوں کو کچھ نہ کہیں، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اگر تقیہ ہے تو اچھا کہنا ہے تو بھی کہہ دیں، کلمات کفر ادا کرنے کر دیں، لیکن دل اپنا صحیح عقیدے پر رکھو. دل اگر صحیح عقیدے پر نہ ہو، زبان پر جو مرضی ہو، بہت خطرناک ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ خطرہ بہت زیادہ ہے. ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے، میرا آپ سے کوئی مادی وفات نہیں ہے. میں اگر تعریف کرتا ہوں تو وہی تعریف کرتا ہوں جو مجھے احادیث میں نظر آتی ہیں. اگر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ خطرہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اس خوش فہمی میں ہم بہت زیادہ ہیں کہ ہم شیعہ علی ہیں، کہنے سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا.